آپ جب خواجہ کے مزار پر پہنچے تو وہاں ایک اندھا شخص بیٹھ کر التجا کر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اے شخص، کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں بہت عرصے سے خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے آنکھوں کی روشنی مل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں مزار میں سلام کر کے آتا ہوں، اگر تجھے آنکھ کی روشنی نہیں ملی تو تلوار سے تیری گردن الگ کر ڈالوں گا۔ وہ اندھا شخص پریشان ہو گیا کہ اب تو آنکھ کے ساتھ جان پر بھی بات بن گئی ہے۔ وہ اور زور سے خواجہ کے وسیلے سے دعا مانگنے لگا اور التجا کرنے لگا۔ جب اورنگزیب نے خواجہ کو سلام کیا تو اس کا جواب نہ ملا، دوبارہ سلام کیا تو جواب نہ ملا، پھر جب تیسری بار سلام کیا تو آہستہ سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا عالمگیر حجتی۔ پھر خواجہ غریب نواز نے مزار میں سے فرمایا کہ اے اورنگزیب، آئندہ کبھی ایسی ضد مت کرنا۔ تمہاری ضد کی وجہ سے اس اندھے شخص کی آنکھوں کی روشنی لانے کے لیے میں عرش الہی پر گیا تھا، اور اس لیے سلام کا جواب دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میرے اور آپ کے دلوں کی جان حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں۔ آپ کو حضرت کی بارگاہ کی زیارت کرائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو حضرت کی چند کرامات کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئی اور روتے ہوئے بتایا کہ اس کے بے گناہ نوجوان بیٹے کو پھانسی دے دی گئی ہے، اور مدد طلب کرنے لگی۔ سرکار غریب نواز نے اپنا عصا مبارک ہاتھ میں لیا اور اس بڑھیا کے ساتھ چل پڑے۔ جب پھانسی دینے کی جگہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے عصا سے مردے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ فوراً وہ مردہ لڑکا زندہ ہو گیا اور پھانسی سے اتر کر نیچے آیا، اور وہ لڑکا اور اس کی ماں غریب نواز کے قدموں میں گر پڑے۔ آپ نے دونوں کو تسلی دی اور گھر کی جانب روانہ کیا۔ ایک بار آپ انا ساگر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کی رونے کی آواز سنی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ عورت بہت غریب تھی اور اس کی گائے مر گئی تھی۔ آپ اس کے ساتھ اس گائے کے پاس گئے اور دعا کی تو وہ گائے زندہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت آپ کے قدموں میں گر گئی۔ ایسے ہی ایک دوسری کرامات میں ہے، ایک بار آپ انا ساگر کے کنارے پر بیٹھے تھے، اتنے میں ایک چرواہا کچھ گائے کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ آپ نے اسے دودھ دینے کے لیے کہا۔ اس نے کہا یہ گائیں کم عمر کی ہیں اور دودھ نہیں دیتی۔ آپ نے ان میں ایک گائے کی طرف اشارہ کر کے اس لڑکے کو اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے فرمایا۔ جب اس لڑکے نے اس گائے کو دیکھا تو اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ گائے کے پستان دودھ سے بھر گئے تھے۔ اس نے دودھ نکال کر خواجہ غریب نواز کو دیا۔ وہ دودھ اتنا تھا کہ 40 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا مرید بن گیا۔ ایک بار خواجہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اجمیر سے کچھ فاصلے پر میرا ایک باغ ہے جس کے درخت بالکل سوکھ گئے ہیں۔ آپ نے فوراً مٹی کے ایک لوٹے میں پانی بھر کر دیا اور فرمایا کہ اس پانی کو درختوں کی جڑوں میں ڈال دو۔ باغ کے مالک نے وہ پانی لا کر درختوں کی جڑوں میں ڈال دیا۔ اس پانی کی برکت سے باغ کے تمام درخت سرسبز و شاداب ہو گئے اور پھل دینے لگے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ اجمیر میں آپ اپنے مرید شیخ علی کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص سامنے آیا جس سے شیخ علی نے قرض لیا تھا۔ وہ شیخ علی سے اپنے قرض کی رقم واپس کرنے کے لیے کہنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے اس شخص سے فرمایا، تم کچھ مہلت اور دے دو، جلد ہی تمہاری رقم تمہیں مل جائے گی، مگر وہ نہ مانا۔ آپ نے جلال میں آ کر اپنی چادر زمین پر بچھا دی
اور فوراً اس چادر کے اوپر سونا اور چاندی کا ڈھیر بن گیا۔ آپ نے اس قرض خواہ سے فرمایا، اس میں سے جتنی تمہاری رقم ہوتی ہے اتنا لے لو۔ جب اس شخص نے اس ڈھیر میں سے مال لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا، لیکن جب وہ اپنی رقم سے زیادہ مال لینے لگا تو اس نے دیکھا کہ وہ سارا سونا اور چاندی غائب ہو گیا اور اس کا ہاتھ اسی حال میں رہ گیا اور وہ اپنے ہاتھ کو ہلا بھی نہیں پایا۔ وہ فوراً خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ آپ نے اسے معاف کیا اور اس کا ہاتھ ٹھیک کیا۔ اسی طرح ایک امیر خاتون کو 7 لڑکیاں تھیں۔ اس کا شوہر لڑکیوں کی کثرت کی وجہ سے ناراض تھا۔ اس نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران وہ عورت حاملہ ہوئی۔ وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دعا کے لیے التجا کی۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا، جا تیرا مقصد پورا ہوگا۔ کچھ مہینے بعد اللہ کے فضل سے اس کے بطن سے نہایت ہی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ایک بار آپ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالی سلطان شمس الدین التمش اور ان کے سپاہیوں کے ساتھ دلی کے راستے سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت سامنے آئی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت پر الزام لگایا کہ میرے پیٹ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بچہ ہے اور ان سے میرا نکاح کرایا جائے۔ سلطان اور وہاں موجود تمام لوگ حیران ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد سے مدد کے لیے اجمیر کی جانب دیکھا اور فوراً خواجہ غریب نواز وہاں حاضر ہو گئے۔ آپ کو دیکھ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خواجہ غریب نواز نے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا، اے بچے، تیری ماں خواجہ قطب الدین پر الزام لگا رہی ہے، تو ہی پیٹ میں سے بتا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس عورت کے پیٹ میں سے بچے نے جواب دیا، حضور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دشمن اس عورت کے ذریعے ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر اس عورت نے اپنے گناہ قبول کیا، پھر آپ وہاں سے غائب ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے علاوہ کسی کو آپ کے تشریف لانے کا اور فوراً رخصت ہونے کا راز سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی طرح ایک بار آپ کے ایک مرید نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، شہر کے گورنر نے کسی وجہ سے شہر چھوڑ کر چلے جانے کی سزا دی ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس گورنر کو سزا دے دی ہے۔ وہ مرید جب اپنے گھر واپس پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ گورنر گھوڑے پر سے گر گیا ہے اور مر گیا۔ ایک بار آپ نے اپنے خادم کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ جب انا ساگر پر پہنچا تو وہاں کے پہرے دار نے کہا، یہاں کے راجا کا حکم ہے کہ تم لوگوں کو پانی نہ دیا جائے، اس لیے تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ اس نے واپس آ کر خواجہ غریب نواز کو بتایا۔ آپ نے اسے ایک کانسا دے کر انا ساگر پر واپس جانے کے لیے کہا اور فرمایا، انا ساگر سے کہنا کہ تمہیں خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے۔ خادم نے ویسا ہی کیا اور فوراً سارا پانی کانسے میں آ گیا اور انا ساگر خالی ہو گیا، اور ساتھ میں پورے علاقے میں سے بھی پانی خالی ہو گیا۔ تمام لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور راجہ سے فریاد کی۔ راجہ نے خواجہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، پانی تو اس رب تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اور پانی انسان، جانور اور تمام مخلوق کے لیے ہے۔ کسی کو پانی استعمال کرنے سے روکنا غلط ہے۔ پھر آپ نے اپنے خادم کو کانسے کا پانی انا ساگر میں واپس ڈالنے کے لیے فرمایا۔ جب خادم نے پانی واپس ڈالا تو انا ساگر پہلے کی طرح پانی سے بھر گیا اور پورے علاقے میں سب جگہ پانی آ گیا۔ ایک بار خواجہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اتنے میں راجہ کے سپاہیوں نے آ کر کہا کہ تم سب یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اونٹ دوسری کوئی جگہ پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اونٹ روز یہیں پر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب یہ اونٹ یہیں پر بیٹھیں گے، اور آپ دور چلے گئے۔
پھر کچھ وقت کے بعد سپاہیوں نے اونٹوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے کھڑے نہ ہوئے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر وہ سب راجا کے دربار میں حاضر ہوئے اور ساری باتیں بیان کی۔ تو اس نے کہا کہ تم اس فقیر کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ وہ سپاہی خواجہ غریب نواز کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے اور معافی مانگی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ اونٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ مکہ شریف میں مسجد حرام میں عبادت میں مشغول تھے، اتنے میں غیب سے آواز آئی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، جو چاہو مانگ لو۔ آپ نے فرمایا، اے میرے رب، سلسلہ چشتیہ میں داخل ہونے والوں کو بخش دے۔ پھر آواز آئی کہ میں نے تمہاری دعا قبول فرمائی ہے اور قیامت تک کے لیے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہونے والے امت محمدی کو بخش دیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ شریف میں تھے، تب حضور سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ اے معین الدین، تم دین کے مددگار ہو، تم اب ہندوستان جاؤ اور وہاں جاہلیت کو دور کر کے لوگوں کو دین اسلام کا صحیح طریقہ دکھاؤ، اور ایک انار عطا فرمایا۔ جب خواجہ نے اس انار کو دیکھا تو اس میں ہندوستان کا اور اجمیر شریف کا نقشہ دکھائی دیا۔ آپ ہر سال ایام حج کے دوران اجمیر شریف ہی میں موجود رہتے تھے، مگر حج کے لیے جانے والے لوگ اس وقت آپ کو مکہ شریف میں اور حج کے مقامات پر حاضر دیکھتے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں لنگر چلایا جاتا تھا، جس میں روز ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، مگر آپ کبھی کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے تھے۔ وصال سے پہلے آپ اپنے حجرے میں تلاوت قرآن کرتے رہے۔ آپ کا وصال 6 رجب 633 ہجری 16 مارچ 1236 AD کو پیر کے دن 97 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار شریف اجمیر راجستھان میں ہے۔ وصال کے بعد بھی آپ کا فیض اور کرامات جاری ہیں۔ آپ کے مزار پر حاضر ہونے والوں اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگنے والوں کو اللہ تعالی ہر نیک جائز مراد کو پورا عطا فرماتا ہے، جس میں یہ قصہ بہت مشہور ہے۔ ایک بار حضرت بادشاہ اورنگزیب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار کی زیارت کے لیے اجمیر شریف گئے۔ آپ جب خواجہ کے مزار پر پہنچے تو وہاں ایک اندھا شخص بیٹھ کر التجا کر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اے شخص، کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں بہت عرصے سے خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے آنکھوں کی روشنی مل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں مزار میں سلام کر کے آتا ہوں، اگر تجھے آنکھ کی روشنی نہیں ملی تو تلوار سے تیری گردن الگ کر ڈالوں گا۔ وہ اندھا شخص پریشان ہو گیا کہ اب تو آنکھ کے ساتھ جان پر بھی بات بن گئی ہے۔ وہ اور زور سے خواجہ کے وسیلے سے دعا مانگنے لگا اور التجا کرنے لگا۔ جب اورنگزیب نے خواجہ کو سلام کیا تو اس کا جواب نہ ملا، دوبارہ سلام کیا تو جواب نہ ملا، پھر جب تیسری بار سلام کیا تو آہستہ سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا عالمگیر حجتی۔ پھر خواجہ غریب نواز نے مزار میں سے فرمایا کہ اے اورنگزیب، آئندہ کبھی ایسی ضد مت کرنا۔ تمہاری ضد کی وجہ سے اس اندھے شخص کی آنکھوں کی روشنی لانے کے لیے میں عرش الہی پر گیا تھا، اور اس لیے سلام کا جواب دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور اہل بیت اور اولیاء اکرام کے وسیلے سے اور سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔